السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، علیم و خبیر ہے۔ پیارے اس کے نام، بے عیب اس کی صفات، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، نصیحت کی، قیامت کی خبریں بتائیں، اور قیامت کے دن کے لیے استعداد مکمل کرنے، تیاری مکمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 10 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری مطابق 1 نومبر 2025 عیسوی IGEOC ہمارے ادارے کی جانب سے، جو کویت میں ہے، آپ کی خدمت میں یہ سلسلہ وار ویکلی قرآن مجید کا درس پیش ہے، جس میں ہم سورہ حاقہ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں 29ویں پارہ میں سے، اور اس سورہ مبارکہ کی ہم نے اب تک ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لی۔ آیت نمبر 11 سے آج کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا: اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، یقیناً جب پانی حد سے زیادہ بڑھ گیا، یقیناً جب طوفان حد سے زیادہ ہو گیا، ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ،
جب پانی حد سے زیادہ بڑھ گیا، ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا، کشتی میں پہنچا دیا ہے، کشتی میں اٹھا لیا تاکہ یہ تمہارے لیے ایک یاد دہانی بن جائے اور یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں ایک مرتبہ پھونکا جائے گا، وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور آسمان اور زمین اٹھا دیے جائیں گے، پھر ایک دوسرے سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ دن کمزور ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، کوئی چیز تمہاری چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ آج کے درس کی آیتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جس کی تفسیر اللہ عز و جل نے فرعون اور قوم لوط کی بربادی کا ذکر کرنے کے بعد مختصر، جیسے کہ پچھلی آیت نمبر 10 میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرعون اور اس سے پہلے الٹی گئی بستیاں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کے گناہوں کی، جو کفر اور شرک کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی نافرمانی تھی، کیسے اللہ نے سخت ان کو پکڑا۔ تو ان کا ذکر کرنے کے بعد فرعون کا، قوم لوط کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں قوم نوح کا ذکر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کس طریقے سے جب قوم نوح نے رب کی بات نہیں مانی، اللہ کی توحید کا انکار کیا اور اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، نہیں مانا ان کی بات، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، طوفان میں غرق کر دیا۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ پچھلی قومیں ہیں، چاہے وہ قوم فرعون ہو، قوم لوط ہو، قوم نوح ہو، یہ پچھلی قومیں ہیں۔ تو مکہ کے کافروں کو، مکہ کے مشرکین کو یہ باخبر کیا جا رہا ہے کہ تم نے اگر وہی حرکت کی جو ان اقوام نے کی، فرعون نے کی، قوم لوط نے کی، قوم نوح نے کی، تو ان کا حال تو تمہیں پتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرعون کا واقعہ جیسے آج ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ عرب کے، مکہ کے عرب یا قریش کے خاندانوں میں یا مکہ والوں میں یہ چیز بھی عام تھی، مشہور تھی کہ فرعون کیسے برباد ہوا، کیا ہوا اس کے ساتھ۔ قوم لوط کا واقعہ بھی جانتے تھے، قوم نوح کے بارے میں کشتی میں وہ طوفان آیا تھا، ایسے واقعہ ہوا تھا، کشتی والے صرف نجات پا گئے اس طوفان سے، باقی پوری قوم تباہ اور برباد ہو گئی، جو بچے تھے وہی ان کی نسل ہے۔ یہ اس وقت جو پوری دنیا میں طوفان آیا تھا۔ ویسے دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آگے ہمارے پاس ایک سورہ آ رہی ہے، ابھی یہ سورہ حق کا ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک سورہ آنے والی ہے ہمارے پاس جس کا نام ہی سورۃ النوح ہے، اس میں پورا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ آیتوں کی روشنی میں موجود ہے، جس کو ہم وہاں پڑھیں گے تو ساری ڈیٹیلز ہمیں معلوم ہو جائیں گی۔ یہاں صرف اتنا بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو باخبر کر رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو وارن کیا جا رہا ہے، کس کو؟ مشرکین مکہ کو، کہ تم کس کی نسل ہو؟ تمہارے آبا اور اجداد قوم نوح کے لوگ ہیں جو بچے ہوئے تھے اس طوفان سے، جو نجات پا گئے، کیونکہ کشتی میں جو بچے تھے، جو سورہ نوح میں ہم بتائیں گے تفصیل میں، انہی کی نسلیں دنیا میں آباد ہوئی ہیں،
ورنہ تو پوری دنیا میں طوفان آ گیا تھا، جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہا، انا لما طغى الماء، دیکھیے آیت، انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، جب پانی حد سے زیادہ گزر گیا، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، ہر طرف سے پانی، طوفان ہی طوفان، پوری دنیا میں طوفان آیا تھا، سیلاب آیا تھا، یہ کیا کہتے ہیں طوفان، یا سونامی ونامی بولتا ہے نا ہندی میں، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کے، بہرحال پوری دنیا میں طوفان آیا تھا۔ تو اس طوفان میں جو عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اس میں حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تم کو کشتی میں اٹھایا۔ کیا مطلب تم کو؟ مطلب تمہارے آبا اور اجداد کو، یہ بتایا جا رہا ہے مکہ والوں، یاد رکھو وہ واقعہ، دنیا میں تمہارے آبا اور اجداد کے کفر کی وجہ سے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے رسول کو جھٹلانے کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور تمہارے اب تم جن کی نسل ہو، تمہارے جو آبا اور اجداد ہیں وہ بچے تھے اس کشتی میں، اسی کی نسل سے تم ہو، تو واقعہ یاد کرو۔ آج تم وہی حرکت کرو گے جو اس قوم نے کیا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، توحید کا انکار کرو، ان کی رسالت کا انکار کرو، قیامت کے دن کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو اس قوم کا ہوا، فرعون کا ہوا، قوم فرعون کا ہوا، قوم لوط کا ہوا، قوم نوح کا ہوا۔ یہ دراصل بتانا ہے، اسی لیے کیا ہے، دیکھیں آگے کی آیت، آگے کی آیت میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، ہم اس کو نصیحت بنائے تمہارے لیے بھی، تمہارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی، اس واقعے کو، کس قوم نوح کے واقعے کو ہم نے نصیحت بنائی ہے ہر اس شخص کے لیے، وہی حرکت کرے گا ہر اس شخص کے لیے جو اگر ایمان نہ لائے، انکار کرے، تابعداری نہ کرے، نافرمانی کرے، تو اس کا وہی حال ہوگا جو ان اقوام کا ہوا ہے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس کو، اس واقعے کو تمہارے لیے کیا کریں، نصیحت والا بنا دیں، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والی آنکھ، یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ تو لِنَجْعَلَهَا، ہمیں ہا جو ضمیر ہے نا، ہم نے اس کو تمہارے لیے نصیحت بنائی، اس کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو قوم نوح کا واقعہ موجود ہے، کہ اس واقعے کو ہم تمہارے لیے ایک نصیحت اور یادگار بنا دیں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ پشت در پشت، نسل در نسل مشہور تھا، عرب کے لوگ اچھی طریقے سے اس واقعے کو جانتے تھے، اور بعض مفسرین نے کیا کہا کہ نہیں، یہ جو ہا کی ضمیر ہے، لِنَجْعَلَهَا، تاکہ ہم اس کو نصیحت والا بنا دیں، مطلب کشتی کی طرف اشارہ ہے، الجاریہ، کشتی کی طرف۔ یہاں اس کا معنی کیا ہوگا کہ اس سے مراد کیا ہوگا، آنے والے لوگ اس کشتی کا واقعہ یاد کریں گے کہ بھئی یہ کشتی میں جو لوگ تھے وہی بچ گئے تھے، کیا ہوا تھا آخر، ہاں ایسا ایسا ہوا تھا، اچھا کیا ہوا تھا، وہ جو کشتی کیسی بنی تھی، کیا ہوتا، نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اللہ کے حکم پر، اور وہ قوم نے انکار کیا تھا، عذاب آیا تھا تو کشتی میں سوار کر دیا گیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ بچ گئے، باقی لوگ برباد ہو گئے۔ تو وہ نصیحت ہے، ایک عبرت ہے یہ کشتی کا واقعہ۔ بہرحال دونوں صورتوں میں جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نصیحت ہے۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ کا مطلب یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں۔ کیوں؟ کانوں سے انسان سنتا ہے واقعات، جیسے ابھی آپ کیسے سن رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں یہاں پر آیتوں کے ترجمہ، آیتوں کی تفسیر بتا رہا ہوں، آپ انڈیا میں، کویت میں، سعودیہ میں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ سن رہے ہیں کانوں سے۔ تو انسان کانوں سے سنتا ہے تاکہ یاد رکھے چیز، سن کر انسان بھول جائے تو پھر بربادی کا سبب بنتا ہے، سن کر انسان یاد رکھے ہدایت کا راستہ بنتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم، آگے آئیں گے سورہ نوح کی آیتوں میں ہم بتائیں گے آپ کو، وہاں آیتیں موجود ہیں وہاں پر، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام ہدایت کا راستہ ان کو بتاتے تھے، دکھانے کی کوشش کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام توحید کی بات کرتے، ایمان کی بات کرتے، کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، کیوں؟ نہیں سننا ہے ہمیں، کیوں؟ سننا ہدایت کا راستہ ہے، سننے سے نصیحت ہوتی ہے، انسان ہدایت ملتی، سدھرتا ہے، اصلاح ہوتی ہے، سیدھے راستے پر آتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے اوپر اس کو بند کر لیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی کیا، وَتَعِيَهَا أُذْنٌ وَاعِيَةٌ، یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کو یاد رکھیں، سوچ سمجھ کر سنیں، غور سے سنیں، اور دیکھو کیسے کیسے ہوا تھا اس واقعے میں، اور کیسے انجام ہوا، خطرناک، تباہ کرنے والا۔ تو یہ چیز انسان یاد رکھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے سننا چاہیے، دیکھیں بات آگے تو میں بتا دوں، وَتَعِيَهَا أُذْنٌ وَاعِيَةٌ، کان اللہ نے اس لیے دیے کہ آپ حق سنیں، آپ سنیے۔ پھر وہی مسئلہ آتا ہے، پھر کیا
آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ ہاں سنتے نا. نہیں، دنیا کی باتوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. کیا آپ درس سنتے ہیں؟ تفسیر سنتے ہیں؟ عقیدے کا درس، عقیدے کی باتیں، حدیث کی باتیں، سیرت کے واقعات، تفسیر کی باتیں، فقہ کی باتیں سنتے ہیں آپ؟ جی ہاں سنتے ہیں. کس کو سنتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے. اب سنانے والا آپ کو کون ہے بھائی؟ سنانے والے اگر صحیح سنائیں گے آپ کو تو آپ صحیح سنیں گے، صحیح سمجھیں گے. سنانے والا خود صحیح نہیں ہے. آیت ویسٹ میں ہے تو وہ تفسیر بتا رہا ہے نارتھ میں، کچھ کا کچھ بتا رہا ہے. سنانے والے کو خود پتا نہیں ہے. سنانے والے کو خود پتا نہیں ہے. باجی سنا رہی ہیں، آنٹی سنا رہی ہیں، انکل سنا رہے ہیں، بردر سنا رہے ہیں. ایسی باجی جس کو خود نہیں پتا دین آئے تو انہوں نے کہیں سنا ہی نہیں ہے. کہ دیکھیے، میں نے سنا، میں آپ کو سناؤں گا. میں نے کس کو سنا؟ علماء کو سنا. میں علماء کو سنا، سمجھا، میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھ رہے. اگر میں نے علماء کو نہیں سنا، میں نے کسی سے سنا، جس سے سنا وہ عالم نہیں ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آدمی ہے، تو یہ غلط ہے. یہیں سے بربادیاں ہوتی ہیں جو ہو رہی ہیں. اللہ معاف فرمائے. اللہ قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اسی لیے میں بار بار تاکید کرتا ہوں اپنے دروس میں، علماء کو ہی سننا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کی ذمہ داری. آپ غیر عالم کو نہیں سنیں. آپ جس کو سن رہے ہیں اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اسکالر ہے، طالب علم ہے، صحیح عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، صحیح سناتے ہیں، صحیح سنے ہوئے ہیں، تو آپ سنائیے. آپ ان کو ضرور سن. نہیں، انون ہے، انون چیز لیں گے آپ؟ نہیں لیں گے. یہ دین کا معاملہ ہے، امانت ہے، آخرت سے اس کا تعلق ہے. آپ نہیں سننا. ٹھیک ہے، وہ بہت اچھے ہیں، ان کی اچھائی ان کے ساتھ. ہمیں اپنے آخرت کی فکر ہے، ہماری آخرت کا معاملہ ہے، ہمارے سننے سے، عمل کرنے سے. لہٰذا ہم سننے میں احتیاط کریں. نہیں معلوم، نہیں سننا. معلوم ہے کیا کہ وہ عالم نہیں ہے، نہیں سننا. طالب علم بھی نہیں ہے، مستند نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے، نہیں سننا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں ایک بار پھونکا جائے گا. جب سور میں پھونکا جائے گا. اب یہاں سور پھونکنے کا ذکر ہے. قرآن مجید کے بعض مقامات پر، بلکہ آیتوں میں قرآن مجید میں سور پھونکنے کا ذکر ہے، جیسے یہاں ہے نفخۃ واحدہ، ایک بار سور پھونکا جائے گا. اور ایک جگہ آیت میں دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. تو یہ جو قرآن مجید کی آیتوں میں بتایا گیا سور پھونکنے کا، تو پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین رزہ رزہ ہو جائے گی، پہاڑ رزہ رزہ ہو جائیں گے، سب ختم. اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. تو ان آیات میں پہلے نفخے سے دوسرے نفخے کے درمیان کے حالات بیان کیے گئے. جب پہلا نفخہ ہوگا، نفخہ یعنی پھونکنا، سور میں پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا، اس کے بعد دوسری مرتبہ ہو جائے، تو پہلے مرتبہ پھونکے جانے سے دوسری مرتبہ پھونکے جانے کے درمیان کیا کیا ہوگا؟ زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے اس کے کنارے پر چلے جائیں گے. عرش الہی کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. میدان حشر ہوگا برپا. اللہ تعالیٰ میدان حشر میں نازل فرمائے گا، بندوں کا حساب کتاب لیا جائے گا. یہ سب کچھ جو ہوگا یہ دوسرے نفخے کے بعد ہوگا، دوسرے نفخے کے بعد. تو پہلے نفخے پہ قیامت برپا ہو جائے گی. اس لیے کہا نا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. دیکھیے، جب جیسے ہی سور پھونک دیا جائے گا اس وقت جو ہے کیا ہوگا؟ جیسے سور پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام جو سور والے فرشتے ہیں جو تیار ہیں، ابھی میں حدیث سناؤں گا آپ کو، تو وہ جیسی اللہ کے حکم پر پہلی مرتبہ سور میں پھونک دیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی. اللہ کے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحدہ فرسٹ ٹائم فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. اس وقت واقع ہونے والی بات ہو جائے گی کیا؟ قیامت، یعنی قیامت برپا ہو جائے. جیسے ہی سور میں پھونک ماریں گے ایک مرتبہ واقع ہو جائے گی. اس سلسلے میں جو ہے علماء تفسیر نے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ایک حدیث نقل کی ہے. سنیے حدیث کیا ہے. وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہے ترمذی کی روایت،
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی شان سور چیپٹر باندھا ہے کہ سور کا بیان، جو سور کے بارے میں جو آیا ہے اس کا ذکر. اور یہ جو ہے حدیث ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو سعید خدری. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الأذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ الحدیث كما قال رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم، میں کیسے خوشحال رہوں، میں کیسے نعمتوں میں پڑو رہوں، میں کیسے خوشحال رہوں. وصاحب القرن قد التقم القرن، جبکہ سور والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لیا ہوا ہے. التقم الحوت جسے آیا ہے، منہ میں ہے سور، اس کے منہ میں رڑی ہے سور. واستمع الاذن، اور کان لگائے ہوئے ہیں. میں کیسے نعمتوں میں رہوں، میں کیسے خوشحال رہوں جبکہ سور والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لیے تیار ہے، کان لگائے ہوئے ہے. متی یؤمر، کہ کب اس کو حکم ملے گا سور میں پھونک مارنے کا. متی یؤمر بالنفخ، کب سور میں پھونک مارنے کا اس کو حکم ہوگا. فینفخ، تو وہ اللہ کے حکم سے پھونک دے گا. مطلب یہاں وہ اپنی پیشانی کو جھکائے، منہ میں سور لیے ہوئے، کان لگائے ہوئے حکم کے لیے، ریڈی بولتے نا، کھڑا بیٹھا ہوا ہے. جیسے آرڈر ملے گا پھونک دے گا، جیسے پھونکے گا وہ قیامت برپا ہو جائے گی. خلاص فرش، پوری دنیا ختم. اللہ، آپ جانتے ہیں قیامت پر ایمان لانا. ابھی دراصل کیا بتا رہے علماء، اچھا وہ ایک بات ہے، حاقہ کیا ہے؟ یہ ہے حاقہ کی تفسیر. ہم الحاقہ والحاقہ ذکر کرنے کے بعد تکذیب کرنے والے، جو جھٹلانے والے لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ پہلی قومیں ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، ان کا ذکر کرنے کے فوری بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ الحاقہ کب ہوگی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک ماری جائے تو اس وقت کیا ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس وقت جو ہے واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، مطلب قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی. فَإِذَا نُفِخَتْ، اچھا اس سے پہلے وہ آیت ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور پھونک دیا جائے گا تو ہوگا کیا بھائی؟ اب دیکھو قیامت شروع ہو جائے گی. یہ پہلا نفخہ ہے. اب اس میں کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے زمین میں. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. اللہ. اچھا ایک اور ایک تفسیر ہے، کہتے ہیں علماء جب سور میں پہلی مرتبہ پھونک ماری جائے گی تو قیامت برپا ہو جائے گی، اور اسرافیل علیہ السلام ہوں گے جو اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو تمام روحیں جسموں سے نکلیں گی اور لوگ اللہ رب العالمین کے لیے جمع ہوں گے میدان حشر میں. اللہ، ٹھیک ہے. تو یہ قیامت کے احوال کا پہلا مرحلہ ہوگا جو سور پھونکا جائے گا. ٹھیک ہے، سور پھونکا جائے گا تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، بے ہوش ہو جائے گی. اور ایک روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اس میں وہ اول ذالک نفخۃ الفزع، اس میں سب جو ہے ایک پہلی پھونک ماری جائے گی تو سب ختم ہو جائے گی، آسمان زمین ہر چیز. پھر اس کے بعد لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، یعنی میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، میدان حشر میں جمع ہوں گے. یہ سب جو ہے اسی نفخے کے بعد ہوگا، اسی نفخے کے بعد ہوگا. اور یہی معنی حافظ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ نفخۃ الاولیٰ. دیکھیں کیا کہتے ہیں نفخۃ الاولیٰ کے بارے میں، نفخۃ واحدہ. فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، جب سور میں پہلی پھونک ماری جائے گی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام قرطبی نے یہ قول نقل کیا رحمۃ اللہ علیہ نے، ہی النفخۃ الاولیٰ لقیام الساعہ فلم یبق احد الا مات. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو پھونک ہوگی یہ قیامت برپا کرنے کے لیے پھونک ہوگی، کوئی بھی انسان جو زندہ ہے باقی نہیں رہے گا، سب مر جائیں گے، سب
مر جائیں گے. یہ قول انہوں نے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. دیکھیے اب قیامت کیسے ہوگی برپا؟ جیسے سور میں پھونکا مار پھونک ہوگی, سور میں پھونک دیا جائے گا. تو اب دیکھیے سور پھونک دیا جائے گا نا, فرشتہ سور پھونکیں گے. اب آسمان ہے اور زمین ہے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. اچھا آسمان کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ, یا اللہ کے حکم سے فرشتے کیا کریں گے؟ قیامت کیسے برپا ہوگی؟ دیکھیے زمین اور پہاڑ اٹھا دیے جائیں گے. زمین نیچے ہے نا, اس پہ پہاڑ ہے نا, پہاڑوں سے زمین کو گاڑ دیا گیا ہے. پہاڑوں سے زمین ہلتی نہیں ہے نا. اب یہ پہاڑ بڑے بڑے اور یہ پوری زمین اٹھا دیے جائیں گے. اس کے بعد فدکتا کیا ہو؟ فدکتا دکت واحدہ, دونوں کو ٹکرا دیا جائے گا ایک دوسرے سے, ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اللہ, اتنے بڑے بڑے پہاڑ, اتنی بڑی زمین, یہ قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا کہ یہ سب جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرا کر, پورے پہاڑ ساری زمین ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں, سب نے وہی معنی بیان کیا. تمام مفسرین جب پڑھ رہا تھا تو تمام مفسرین نے یہی معنی اس کا بیان کیا گیا یا بیان کیا ہے. تو اب یہ زمین ٹکرا کر ختم ہو جائے گی. اب جو زمین ہوگی جس پہ حشر ہوگا وہ یہ زمین نہیں ہوگی, وہ ایسی زمین ہوگی جس پر انسان نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, کوئی خون نہیں بہایا تھا. کے سلسلے میں بھی روایتیں موجود ہیں. یہ جو زمین ہے ابھی جس پر میں اور آپ بستے ہیں, پہاڑ ہیں, اس زمین میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں. اس میں کفر ہو رہا ہے, اس میں شرک ہو رہا ہے, اس میں خون بہایا جا رہا ہے, اس میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو قیامت کے دن یہ زمین ختم, فنش. اور اس کے الگ الگ آیتوں میں الگ الگ زمین میں زلزلے آئیں گے, کہیں کہا گیا تو ہو سکتا زلزلے بھی آئیں گے یقیناً, جیسے بتایا گیا. ہلے گی خوب زمین, پھر زمین کو اٹھایا جائے گا, پھر پہاڑوں کو جو بتایا گیا ریزہ ریزہ کب, وہ ایسے یہاں آیت آیت سے سمجھیں گے. یعنی پہاڑ کے ٹکڑے کب ہوں گے؟ پہلے زمین میں زلزلے ہوں گے, ہلا دی جائے گی, پھر زمین کو اٹھا دیا جائے گا, پہاڑوں کو اٹھا دیا جائے گا, دونوں کو ٹکراؤ ہوگا, پھر دونوں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, ختم. تو اب پھر حشر کہاں ہوگا؟ وہ ایک ایسی روئے زمین پر ہوگا جس زمین پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, اللہ کی کوئی نافرمانی. وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آئے گا, زمین پر اترے گا, اور جو ہے اس حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کا حساب لے گا, جس کی تفصیل آگے آئے گی. ٹھیک ہے, دیکھیں ویسے کہہ رہے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزلہ میں بیان کیا, جو پڑھیں گے ہم بعد میں انشاءاللہ. اذا زلزلت, جو 30ویں پارے میں ہے, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, وہاں بھی بیان کیا گیا اسی کو. سورہ اعراف میں بھی اللہ نے بیان فرمایا. یعنی بہت ساری آیتوں میں یہی مفہوم موجود ہے, یا یہی معنی موجود ہے جو ہم یہاں اس آیت میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ. یہ تو زمین اور پہاڑ کا ہوا. آسمان کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. دیکھیں ایک کے بعد ایک آیت ہے. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة, ہاں, حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدة فهي يومئذ وقعت الواقعة. بس قیامت برپا ہو جائے گی. پھر آسمان کیا ہوگا؟ بھئی زمین ختم, پہاڑ ختم, ریزہ ریزہ تباہ. تو اب سوال یہ ہے کہ آسمان کا کیا ہوگا؟ اس کی بھی خبر دے دی گئی ہے. رہا آسمان کا معاملہ, وانشقت السماء, آسمان بھی پھٹ جائے گا. خلاص, آسمان کا پھٹنا یہ اور قرآن کی اور بھی دوسری آیتوں سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں بھی اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان بھی پھٹ جائے گا. آسمان بھی. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف واقعات نقل کیے اس وقت کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کو حکم دے گا, فرشتوں کو حکم دے گا کہ زمین ختم کر دو, تو زمین ہلا دی جائے گی, اور زمین کو اوپر لے جا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. پھر آسمان کے لیے حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا تو آسمان کو بھی پھاڑ دیا جائے گا, اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اللہ ایسا واقعہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے موجود ہے
تفسیر میں. جی آسمان اتنی بڑی صلابت کے باوجود علماء کہتے ہیں اتنا بڑا آسمان جس کا آپ شگاف نہیں دیکھتے دنیا میں، ایک پھٹن نظر نہیں آتی اس میں جو قرآن میں بتایا گیا ہے، نہ اس میں کسی قسم کا جو ہے کوئی کمزوری آپ کو نظر آتی ہے. قیامت کے دن ایسے مضبوط آسمان کا کیا حشر ہوگا، وہ جو ہے پھٹ جائے گا. اس کے بعد بتایا اسی میں آسمان پھٹ جائے گا تو کیا ہوگا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وہ دن کمزور ہوگا. یہاں واہیہ کہا گیا کمزور، بودا ہونا. اب اس کا مطلب کیا ہے بتاتے علماء کرام کہ دوسرے نفخے کے ساتھ دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا، یہ مضبوط آسمان جس میں لاکھوں کروڑوں سال سے ایک پھٹن کسی کو نہیں نظر آیا، یہ کمزور ہو کر پھٹ جائے گا. اب جب پھٹ جائے گا تو آسمان کی ایک مخلوق ہے نا، کون ہے وہ، فرشتے، وہ فرشتے کناروں پر چلے جائیں گے، جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے. کیا والملک علی ارجائہ، جب آسمان پھٹ جائے گا کمزور ہو کر اس دن، ٹھیک ہے، تو پھر فرشتے کہاں رہیں گے، جو آسمان کی مخلوق ہے، علی ارجائہا، اس کے کناروں پر چلے جائیں گے. اور تمہارے رب کے عرش کو اس دن اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ سور پھونکنے کے بعد جب یہ معاملہ ہوگا، زمین کا، پہاڑ کا اور آسمان کا بھی، آسمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ کمزوری سے پھٹ جائے گا اور فرشتے کناروں پر چلے جائیں گے. اس دن 8 فرشتے عرش الہی کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اور فرشتے زمین پر اللہ تعالیٰ زمین پر اترے گا اور فرشتے صف بصف کھڑے رہیں گے. پھر ادھر سے جہنم کو لایا جائے گا، جیسے کہ سورہ فجر کی آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا. پھر سورہ شعراء کی ایک آیت میں اللہ نے بیان فرمایا پھر جنت کو قریب کر دیا جائے گا، جہنم کو گھسیٹ کر فرشتے زنجیروں سے لائیں گے اور جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا. ایک طرف وہ، ایک طرف، اور اس وقت سب لوگ اپنے اپنے اعمال کی جزا یا سزا پانے کے لیے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. کسی کا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں. تو یہ بات یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا. اچھا، اس میں 2 تفسیر آئی ہے جو میں نے پڑھا تھا، والملک ارجائہا، کہ فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو کناروں پر چلے جائیں گے، یعنی آسمان کے بتا رہے اللہ تعالیٰ آسمان کو پھاڑنے سے پہلے فرشتوں کو حکم دے دے گا کہ وہ کناروں پر چلے جائیں، پھر اللہ کے حکم سے آسمان پھٹ جائے گا. بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے نہیں، جیسے ہی فرشتوں کو علم ہوگا فرشتوں کو بتا دیا جائے گا بھائی آسمان پھٹنے والا ہے اور تمہیں کنارے پر چلے جانا ہے، تو آسمان پھٹتے ہی وہ کناروں پر چلے جائیں گے. یہ بھی دوسری بات اہل علم نے بیان فرمائی ہے. اچھا، اب یہ جو فرشتے کنارے پر جائیں گے آسمان کے زمین کے، دو قول ہمیں تفسیر میں ملتے ہیں. ایک قول جو زیادہ علماء نے تفسیر میں بیان کیا ہے وہ آسمان کے کناروں پر چلے جائیں گے پھٹتے ہی. بعض نے کہا کہ نہیں، وہ زمین کے کناروں پر پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا کہ آسمان کو ہم کو پھاڑنا ہے، تم چلے جاؤ زمین کے کناروں پر، وہ وہاں چلے جائیں گے. یہ معنی بیان کیا، دونوں معنی. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ یومئذ ثمانیہ، اس دن تمہارے رب کے عرش کو، تخت، عرش یعنی تخت، تمہارے رب کے تخت کو اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا عرش ہے. اچھا، اس آیت کے بارے میں 2 تفسیر موجود ہے. ایک مشہور قول، زیادہ قول یہ ہے کہ اللہ کا جو عرش آسمان کے اوپر ہے جس پر اللہ مستوی ہے، وہ عرش اس وقت جب قیامت برپا ہوگی تو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. یہ علماء نے بیان. ایک قول بھی موجود ہے کہ نہیں، اس عرش سے مراد عرش الہی وہ نہیں ہے جو آسمانوں میں، بلکہ ایک تخت جو زمین پر فرشتے اللہ کے لیے بٹھائیں گے، رکھیں گے، تاکہ اللہ آئے اور بندوں کا فیصلہ کرے میدان حشر میں. اس تخت کو، اس عرش کو، اس تخت کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ 8 ہوں گے. یہ بھی حافظ ابن کثیر یا ائمہ نے اس کو بھی ذکر کیا. تو دونوں معنی ذہن میں رکھیے آپ. کون سا معنی، عرش، یحمل عرش ربک، تمہارے رب کے عرش کو جو فرشتے 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ کیا مراد ہے. ایک قول کیا ہے، جو عرش الہی جس پر جو ہے، جو آسمانوں میں اللہ کا عرش ہے، جو سب سے بڑی مخلوق ہے، جو ہے جس پر اللہ مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی وغیرہ سورۃ طٰہٰ کی آیتوں میں جو بیان کیا وہ مراد ہے.
ایک قول یہ ہے نہیں، اسے فتح القدیر وغیرہ میں امام شوکانی رحمۃ اللہ نے اس قول کو بھی نقل کیا ہے فتح القدیر میں، کہ نہیں اس سے مراد یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ زمین پر جب اللہ اترے گا بندوں کے فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس کا جو عرش ہوگا، جس عرش پر اللہ جو ہے بیٹھ کر، یا عرش پر اللہ بیٹھ کر بندوں کے اعمال کا حساب لے گا اور بدلے دے گا، تو اس تخت کو جو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے وہ 8 قسم کے ہوں گے، لیکن پہلا قول زیادہ علماء نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں اس آیت سے اللہ کے عرش ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ کا تخت ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے بعض لوگوں نے اللہ کے عرش کا انکار کیا ہے، کہا کہ نہیں عرش نام کی کوئی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تخت، عرش کا معنی تخت ہے، ایک بات یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ تفسیر، ایک بات جن لوگوں نے انکار کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اگر کہیں گے کہ اللہ عرش پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عرش کا محتاج ہو گیا۔ دیکھیں کیسی تعویلیں کرتے ہیں لوگ، بھائی اللہ غنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے عرش پر مستوی ہونے کی، بلند ہونے کی؟ نہیں، تو پھر کیا بولتے، اس کی تعویلیں انہوں نے کر دی، کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عرش پر ہی، اس کا مطلب اوپر ہے، اس کا مطلب اوپر ہے اللہ تعالیٰ، بس تعویل کر دی، جس سے حاکم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بادشاہ اپنے تخت پر ہے، ویسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر، بلکہ کہتے ہیں بس ایسی بیان کیا گیا، مختلف نہیں مانتے، اس انکار کرتے، جبکہ یہ غلط ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، ان کا رد اس میں ہوتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، عرش ربک، تمہارے رب کے عرش کو، یا اللہ نے عرش کہا ہے، اور حدیثوں سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج سے یا ان کے اقوال سے یہی ثابت ہے کہ حقیقت میں اللہ کا عرش ہے، حقیقت میں اللہ کا عرش ہے، جو ہے آسمانوں میں ہے اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اور اللہ عز و جل کا عرش یہ جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ قرآن کی متعدد آیتوں میں اس بات کو 7 آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے، قرآن میں 7 آیتیں ایسی ہیں جہاں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، مستوی یعنی بلند ہے، اردو میں استوا علی العرش، کہتے ہیں نا اللہ کہاں ہے، اگر سوال پوچھو تو اس کا صحیح جواب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنے عرش پر بلند ہے۔ کیسے معلوم؟ اس نے خود اپنے بارے میں یہ بتایا، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اور ایک جگہ اس نے بیان کیا، هو اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہ اللہ کی ذات ہے جس میں آسمان و زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا، وہاں بھی عرش کا ذکر موجود ہے، لہٰذا ہم مانتے ہیں کہ عرش ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی خبر دی ہے، اہتز العرش لموت سعد، ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ فرماتے ہیں ان کی جب وفات ہوئی تو اللہ کا عرش ہل گیا، یہ حدیث کے الفاظ، اللہ کا عرش ہل گیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر، یہ دلیل ہے، ایسا بھی ہے، قرآن میں واضح الفاظ موجود ہیں، لیکن لوگ تعویلیں کرتے ہیں، نہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، سری الفاظ یہاں پر موجود ہے، لہٰذا یہ انکار غلط ہے، اور یہ سمجھنا کہ اللہ عرش کے محتاج ہے غلط ہے، اللہ غنی ہے۔ آپ ایسے کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اللہ نے خبر دی ہے کہ اس کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے، اللہ نے خبر دی ہے، قرآن کی آیت ابھی سورہ حاقہ کی ہم پڑھ رہے ہیں، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اپنے اوپر اس دن قیامت جس دن واقع ہوگی اس دن اٹھائیں گے، تو کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ عرش نہیں ہے؟ غلط، جو اللہ نے کہا ہے ہم وہی کہیں گے، جو اللہ نے نہیں کہا ہے وہ نہیں کہیں گے، اور اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھیں گے، اپنے دماغ سے تعویلیں نہیں کریں گے اس کی۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اہل باطل کا طریقہ ہے کہ وہ نصوص کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ متشابہ آیت ہے، اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم، تو بھئی عرش کا بتا دیا گیا واضح، کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ آیتیں ہیں ہمیں نہیں معلوم اس کا؟ بہرحال یہ بات غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو مضبوط رکھے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے جب یہ سارا معاملہ واقع ہوگا، قیامت برپا ہوگی، زمین ختم، پہاڑ ختم، آسمان ختم، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر رہے گا، اللہ کے عرش کو کیا کہتے ہیں 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے،
اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہے نا بھائی، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ یا اللہ، اب دیکھیے گا سب کو اللہ کے پاس جانا ہوگا یوم دن، یہ جب واقعہ ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ایمان کے 6 ارکان میں سے یہ اہم ترین رکن ہے، الایمان بالیوم الاخر، یا الایمان بالیوم القیامہ، بیوم القیامہ، آخرت پر ایمان یا قیامت پر ایمان، یہ واجب ہے، اس کے بغیر ایمان درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان 6 میں سے 5 پر ایمان رکھے، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، ٹھیک ہے، کتابوں پر، تقدیر پر، لیکن قیامت کا منکر، قیامت نہیں مان، جو ہے یہی دنیا، تو وہ کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ قیامت معمولی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز۔ اس پر ایمان قوی انسان کو اعمال کرواتا ہے، مطلب اعمال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا ایمان ہے قیامت پر تو ہم عمل کریں گے، کیونکہ بدلے اسی دن ملیں گے نا۔ تو قیامت پر ایمان، قیامت کے دن پر، اس دن جو ہونے والی چیزیں جیسے یہاں پڑھ رہے ہیں ابھی ہم آیتوں میں، یہ تمام چیزیں اس دن اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کوئی چیز تمہاری چھپی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہر چیز نوٹڈ ہے۔ کیسے نوٹ ہے بھائی؟ 2 فرشتے ہیں، پتا ہے آپ، یمین یسار، نوٹ کرتے، کرامن کاتبین، ان کا نام نہیں ہے کرامن کاتبین، فار یور کائنڈلی انفارمیشن، کرام کریم کی جمع ہے، کاتبین کاتب کی جمع ہے، پلورل ہے، کرام کریم بزرگ، کاتب رائٹر، بزرگ لکھنے والے فرشتے، بزرگ لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ لوگ نوٹ کر رہے ہیں، اور فائل ہماری تیار ہو رہی جو ہماری گردن میں ڈال دی جائے گی، جیسے کہ قرآن کی دیگر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ اللہ کو اللہ علیم ہے، اللہ کو سب پتہ ہے ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اللہ خبیر ہے، ہمیں اللہ کو سب معلوم ہے کیا کیا کر رہے ہیں، تو ہر چیز ہماری جو نوٹ ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن ہمارے سامنے، جو اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی۔ اللہ کو اب تمام چیزیں اللہ کے حضور پیش کی جائیں گی۔ اب یہ ہمارا ایمان ہے، جی ہاں ہے، تو پھر عمل کرو۔ اسی لیے حدیثوں میں آپ بہت ساری جگہ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت پر ایمان کو بیس بنا کر عمل کی دعوت اپنی امت کو دی۔ میری بات کو غور سے سن رہے ہیں نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس ایمان کو، جو آخرت پر ہمارا ایمان ہے، اس کو بیس بنا کر کہا کہ عمل کرو، اس کو شرط رکھے، اگر ہے ایمان عمل کرو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو، جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو تو وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ ایسے کرے، وہ ایسے کرے، بڑوں کا ادب، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ کیوں اللہ پر اور آخرت پر کہا جا رہا ہے؟ ایمان کے تو 6 ارکان ہیں نا، یہ 6 میں سے 2 بتایا جا رہا ہے، الایمان باللہ والیمان بالیوم الاخر۔ اگر من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جس انسان کو، جس مرد کو، جس عورت کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ یہ کرے، وہ مہمان کی عزت کرے، وہ فلاں کرے فلاں کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں اس لیے ذکر کیے جا رہے ہیں کیونکہ عمل کا بدلہ ہوتا ہے، دینے والا رب ہوتا ہے، اور دن قیامت کا دن ہوتا ہے، تو اسی لیے کہا گیا جس کو اللہ پر ایمان ہو کہ وہ بدلہ دے گا، حساب دے گا، ہماری نیکیوں کا اچھا بدلہ ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ ہم جو کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھا ملے گا، ہم ایک کر رہے ہیں 10 کے برابر دے گا وہ، من جاء بالحسنۃ فلہ اجر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکی کے برابر اجر ملے گا۔ تو جس کو ایمان ہو اللہ پر کہ وہ بدلے دے گا، نیکی کا بدلہ اچھا ملے گا، والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان ہو، کیوں؟ بدلے آخرت میں ملیں گے، آپ کے اعمال کا حساب آپ کو آخرت میں ملے گا۔ جس کو یہ دونوں پر ایمان ہو تو وہ پڑوسی کی عزت کرے یا مہمان کی جو ہے عزت کرے، وغیرہ وغیرہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں تک ہم روکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بعد 2 گروپس آئیں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور بشمال، جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، جس کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ یعنی یہ قیامت جب برپا ہو جائے گی، ساری چیزیں ختم، آسمان یہ نہیں رہے گا، پھٹ جائے گا دوسرا آسمان، زمین یہ زمین نہیں رہے گی، دوسری زمین ہوگی، اللہ آئے گا،
जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा जंजीरों से, जन्नत करीब कर दी जाएगी, बंदे दोबारा जिंदा होंगे, अल्लाह के हुजूर पेश होंगे और तराजू नस्ब किया जाएगा, जिसके दो पल्ले होंगे, एक में नेकियां तोले जाएंगी, एक में गुनाह तोले जाएंगे। अल्लाह आएगा, सबको याद दिलाएगा, सब बात करेगा और किसी का कोई अमल छुपा हुआ नहीं होगा। जो अच्छा करेगा अच्छा बदला मिलेगा, जो बुरा करेगा बुरा बदला मिलेगा। अल्लाह अकबर, ये सब सच है जी, ऑफ कोर्स। तो फिर क्या प्रिपरेशन है? अल्लाह के नबी सब की एक हदीस बताकर मैं बात को खत्म कर दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह मतस्सा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी, ये क़यामत कब आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मादा अदत्त लहा, क्या तैयारी है? आएगी, वो तो है आएगी। व्हाट इज योर प्रिपरेशन फॉर दिस डे, दैट बिग डे? इस बड़े दिन के लिए क्या प्रिपेयर हो, तैयार हो? तो उन्होंने कहा कि कोई ज्यादा तैयारी तो नहीं है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान उस दिन उनके साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करेगा। बताने का मकसद ये है कि क़यामत के दिन के लिए तैयारी करना है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये देखे कि कल यानी क़यामत के दिन के लिए क्या उसने किया है, और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन तुम्हारे तमाम अमाल के अल्लाह को खबर है। अगर मैं और आप इस दिन के लिए आज तैयारी नहीं कर रहे हैं, लॉस, सबसे बड़ा गलत काम हमारी लाइफ में यही हो रहा है। हम बिजी हैं, किस में बिजी? दुनिया में। दिन खत्म, देखते देखते सैटरडे आता है, ये दर्स आ जाता है। हमारे दिन अल्लाह की इबादत में या अल्लाह की नाफरमानी में खत्म हो रहे हैं। चेक। हमारी रातें खत्म हो रही, कल ही रात चलेगी, अभी फिर रात आएगी, आज भी रात खत्म हो जाएगी। हमारी रातें कहाँ जा रही हैं? नेकी में या गुनाहों? क्या प्रिपरेशन है मेरी, मेरी बीवी की, मेरे बच्चों की, आपकी, आपकी बीवी की, आपकी बच्चों की, इस आखिरत के लिए क्या प्रिपरेशन है? ये एक सवाल है जो अपने आप से कीजिए, अभी कीजिए। आयतें पढ़ लिए सूरह हक़ की। अल्लाह से डरे मैं और आप। आखिरत का दिन बहुत बड़ा दिन है, खतरनाक दिन है। अल्लाह रहम फरमाए। कुरान में कई आयतों में अल्लाह ने उस दिन की हौलनाकियों को बयान किया, कैसे जो है हमल वाले का हमल गिर जाएगा, हमल साकित हो जाएगा। इंसान अपने भाई से भागेगा, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़कर भाग जाएगी। आप औरतें हैं ना, आप सुन रही हैं ना बात, आप कैसे होता है? बच्चे को दूध पिलाने के लिए कितनी बेचैन होती है, अपनी कुर्बानियां देती है वक्त की। बच्चों के लिए क्या करती है? कल क़यामत के दिन भागेंगे सब, नफसी नफसी का आलम होगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी। तो उस दिन पछतावे से अच्छा है आज प्रिपेयर हो जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही प्रिपरेशन करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस दिन के लिए तैयार होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कफ़ारतुल मजलिस पढ़ लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेख।